بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ بازار زر کے ناظم کی حیثیت سے مرکزی بینک کے اقدامات ہیں جو وہ زر کی رسد کو معیشت میں کنٹرول کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس میں دو طرح کے طریقے ہیں۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ کوانٹیٹیو میتھڈ ہے، مقداری طریقہ۔ اس میں سب سے پہلے جو پالیسی بینک اپناتی ہے وہ شرح بینک کی پالیسی ہے۔ شرح بینک سے مراد وہ شرح لی جاتی ہے جس پر مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو قرضہ دینے کی غرض سے پیش کردہ ہنڈیوں پر دوبارہ بٹا لگاتی ہے، یا دیگر الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی بینک کی طرف سے تجارتی بینکوں کو دیے جانے والے قرضوں کی جو تھوک قیمت ہوتی ہے اس کو ہم شرح بینک کہتے ہیں، جبکہ تجارتی بینک اپنے گاہکوں کو پرچون قیمت پر قرضے فراہم کرتے ہیں۔ شرح بینک شرح سود سے کم ہوتی ہے، اسی لیے تجارتی بینک قرضے جاری کر کے منافع کماتے ہیں۔ مرکزی بینک کی شرح بینک کی پالیسی زرعی پالیسی کا ایک آلہ ہے جس کی مدد سے تجارتی بینکوں کی قرضہ جاری کرنے کی صلاحیت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً اگر ملک میں افراط زر ہے تو مرکزی بینک شرح بینک کو بڑھا دیتا ہے۔ تجارتی بینک بھی شرح سود بڑھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بینکوں سے حاصل کردہ قرضوں کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح زر اعتبار کے حجم میں کمی آ جانے سے بڑھتی ہوئی قیمتوں پر کنٹرول حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اگر تفریط زر کے حالات ہیں تو مرکزی بینک شرح بینک کو کم کر دیتا ہے۔ اس طرح تجارتی بینک بھی کم شرح سود پر لوگوں کو قرضے جاری کر سکتے ہیں اور اس طرح زر کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور تفریط زر کا جو بحران ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کھلے بازار کا عمل ہے۔ کھلے بازار کے عمل سے مراد مرکزی بینک کا اختیار کردہ وہ طریقہ کار ہے جس کے تحت وہ ملک میں مقدار زر کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے سرکاری کفالتوں، بانڈز، شیئرز کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ اگر ملک میں افراط زر کا مسئلہ ہے اور قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں تو مرکزی بینک زر کی رسد کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی کفالتیں، بانڈز، سیکیورٹیز کھلے بازار میں لا کر بیچ دیتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف لوگوں کے پاس نقد ذخائر کم ہو جاتے ہیں بلکہ بینکوں کی قرضے جاری کرنے کی صلاحیت بھی محدود ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ اپنی امانتیں بینکوں سے ان کفالتوں کو خریدنے کے لیے نکلوا لیتے ہیں۔ اس طرح پیسہ لوگوں کی ملکیت سے نکل کر مرکزی بینک کے پاس چلا جاتا ہے اور افراط زر پر کنٹرول حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر تفریط زر کے حالات ہیں تو مرکزی بینک حکومت کی سیکیورٹیوں، کفالتوں، بانڈز اور تمسکات پر منافع یا لالچ دے کر خرید لیتا ہے تاکہ زر کی رسد کو بڑھا کر بحرانی کیفیت میں سے نکلا جا سکے۔ اس کے بعد زر محفوظ کے تناسب میں تبدیلی ہے۔ تجارتی بینک اپنی موصولہ امانتوں کا ایک خاص حصہ زر نقد کی صورت میں مرکزی بینک کے پاس محفوظ رکھتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت وہ مرکزی بینک سے مدد طلب کر سکیں۔ مرکزی بینک زر محفوظ کے تناسب میں رد و بدل کر کے ملک میں زر کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ افراط زر کے حالات میں مرکزی بینک زر محفوظ کی شرح کو بڑھا دیتا ہے، جبکہ اگر تفریط زر کے حالات ہیں تو پھر مرکزی بینک زر محفوظ کی شرح کو کم کر دیتے ہیں اور باقی بینکوں کو بھی ہدایت کرتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ قرضے جاری کریں تاکہ معاشی بدحالی سے نکلا جا سکے۔ پھر قرضوں کی راشن بندی ہے۔ مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو قرضہ دیتے وقت ان کی پیش کردہ ہنڈیوں پر دوبارہ بٹا لگا کر انہیں مالی مشکلات سے نکالتا ہے، لیکن اگر مرکزی بینک یہ محسوس کرے کہ تجارتی بینکوں کے قرضوں کی فراہمی سے افراط زر کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو ایسے میں مرکزی بینک تجارتی بینکوں کے قرضے جاری کرنے کے کوٹے کو نہ صرف مخصوص کر دیتا ہے بلکہ ان کو اطلاع دے دیتا ہے کہ ان کی انحصار کردہ ہنڈیوں پر ایک مقررہ مقدار سے زیادہ بٹا نہیں لگ سکتا۔ اس صورت میں تجارتی بینک قرضے جاری کرنے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ انہیں اس بات کا خطرہ لاحق رہتا ہے کہ اگر انہوں نے مخصوص کوٹے سے زیادہ قرضے جاری کر دیے تو مرکزی بینک ان کی طلبی ضروریات کو پورا نہیں کرے گا اور وہ دیوالیہ ہو جائیں گے۔ اس طرح مرکزی بینک راشن بندی کر کے تجارتی بینکوں کے قرضے جاری کرنے کی صلاحیت کو محدود کر کے ملک میں زر اعتبار کی گردش کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اس کے
کوالٹیٹیو میتھڈز ہیں وصفی طریقے۔ اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے حد مختتم میں تبدیلی۔ تجارتی بینک قرضے جاری کرتے وقت عوام سے ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں، بانڈز اور شیئرز کو بطور ضمانت رہن رکھتا ہے اور انہیں ان اثاثوں کی اصلی مالیت سے کم قرضے جاری کرتا ہے۔ اثاثوں کی حقیقی مالیت اور قرض میں دی جانے والی رقوم کے درمیان فرق کو حد مختتم کہتے ہیں۔ مرکزی بینک حد مختتم کی شرح کو بدلنے کا اختیار رکھتا ہے، اس لیے جب افراط زر کے حالات ہوں تو مرکزی بینک زر کی رسد کو کم کرنے کے لیے حد مختتم کی شرح کو بڑھا دیتا ہے، جو کہ عموماً حقیقی رقم کا 20 سے 25% ہوتی ہے۔ لیکن اگر تفریط زر کے حالات ہیں تو مرکزی بینک جو ہے اس حد مختتم کی شرح کو کم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد صرفی قرضوں پر کنٹرول ہے۔ بعض اوقات صرفی مقاصد کی تکمیل کے حصول کے لیے جاری کیے جانے والے قرضے بھی ملک میں افراط زر کا باعث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر روزمرہ استعمال میں آنے والی اشیاء مثلاً ٹیلی ویژن، کار، فریج، ایئر کنڈیشنر، مکانات وغیرہ کی خریداری بینکوں یا اقساط پر اشیاء فراہم کرنے والی کمپنیوں کی طرف سے کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے زر کی گردش میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ افراط زر کے حالات میں مرکزی بینک صرفی قرضوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور ان اشیاء کی خریداری کو سود کا تناسب بڑھا کر محدود کر سکتا ہے۔ لیکن اگر تفریط زر کے حالات ہیں تو مرکزی بینک باقی بینکوں کو شرح سود کم کرنے کی ہدایت کرتا ہے تاکہ صرفی ضروریات کے لیے حاصل کیے جانے والے قرضوں کی مقدار بڑھائی جا سکے۔ اس کے بعد اخلاقی ترغیب ہے۔ مرکزی بینک افراط اور تفریط زر کے حالات میں ٹائم ٹو ٹائم تجارتی بینکوں کو اخلاقی طور پر بھی مشورے دیتا ہے کہ غیر پیداواری مقاصد کے لیے قرضے جاری نہ کریں تاکہ افراط زر کا مسئلہ پیدا نہ ہو، جبکہ تفریط زر کے حالات میں مرکزی بینک زیادہ قرضے جاری کرنے کی اپیل کرتا ہے تاکہ معیشت کو معاشی بحران سے نکالا جا سکے۔ اس کے بعد نشر و اشاعت ہے۔ مرکزی بینک ملک کے مفاد اور معاشی حالات سے آگاہی کے لیے مختلف شعبہ پیداواری کی صلاحیت اور نفع نقصان کے بارے میں باقاعدگی سے معلومات شائع کرتا ہے تاکہ کاروباری حضرات اپنی سرمایہ کاری کی صحیح سمت کا انتخاب کر سکیں اور ملک میں افراط زر یا تفریط زر کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اس کے علاوہ مرکزی بینک کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ جب چاہے تجارتی بینکوں کی قرضہ جاری کرنے کی صلاحیت کو حسب ضرورت کم و بیش کر دیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ راست اقدام ہے۔ اگر کوئی تجارتی بینک مرکزی بینک کے ساتھ تعاون نہ کرے اور اس کے بنائے ہوئے قوانین کی نفی کرتے ہوئے منافع کمانے کی غرض سے زیادہ قرضے جاری کرے تو مرکزی بینک اس کے خلاف راست اقدام کرتا ہے۔ راست اقدام کے تحت وہ تجارتی بینکوں کی ہنڈیوں پر بٹا لگانے سے انکار کر دیتا ہے، قرضے جاری کرتے وقت سختی سے کام لیتا ہے، قرضے حاصل کرنے کی شرائط کو مشکل بنا دیتا ہے۔ اس طرح مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو راست اقدام کی دھمکی دے کر زرعی پالیسی کے مطابق زر کی رسد کو کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یہ کوسچن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل ہم نیکسٹ کوسچن پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔